بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یا رحمانو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یا رحمانو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جسے رحمانی صفت کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی پر یا رحمانو پڑھ کر دم کرنا ہے اور اس پانی کو بتائے گئے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو کامیابی ملے گی، پھر جو معجزات ہوں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کی ویسے ہی بڑی فضیلت و برکت ہے۔ بدھ کے دن تمام کام سدھ ہو جاتے ہیں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن تو ویسے ہی اللہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ والو، آج پانی کے گلاس پر یا رحمانو پڑھنے کی طاقت اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن یہ عمل لازمی کرے۔ آپ چاہے بدھ کے دن پڑھ لیں، آپ چاہے جمعرات کے دن پڑھ لیں، آپ چاہے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں، لیکن ایک گلاس پانی پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یا رحمانو کے اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر طرح کی بے چینی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج اس مشکل وقت میں جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں بے سکونی، بے چینی کا ماحول ہے، بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن ایک گلاس پانی پر یا رحمانو پڑھ کر کہ دم کیا پانی پینے کی دیر ہے، گھر کے تمام افراد کو پلانے کی دیر ہے، گھر کے کونے کونے سے بے سکونی، بے چینی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لا علاج بیماری سے نجات کے لیے بھی پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ عمل بڑا ہی طاقتور، مجرب، طاقتور وظیفہ ہے۔ جو بندہ شوگر کا مریض ہے، شوگر کے مریض یا رحمانو پڑھ کر پانی کا گلاس دم کرنے کے بعد پینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ شوگر ریشے ریشے سے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یا رحمانو کا یہ پانی بے اولادی کے لیے بڑا ہی مجرب ثابت ہوتا ہے۔ یا رحمانو کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے، میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جو بندہ بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنی پریشانی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنی گھر سے بیماری کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنی گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں چاہتا ہے، اپنے بچوں کے حافظے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا رحمانو پانی کے گلاس پر دم کر کے پلانے کی دیر ہے، بچوں کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جن کے بچے نافرمان ہیں، ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، اکثر چھوٹے بچے جو 1 سے 1.5 سال کے ہوتے ہیں، بڑی ضد کرتے ہیں، بڑا روتے ہیں، جلد نظر لگ جاتی ہے، جلد ضدی پن میں آ جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یہ پانی دم کرنے کے بعد پلانے کی دیر ہے، بچوں کا چڑچڑا پن، بچوں کا ضدی پن ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ نے بدھ کو کرنا ہے، جمعرات یا جمعہ، ان 3 دن کے اندر اندر کسی بھی دن آپ ایک گلاس پانی پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اب عمل کی سمجھ بھی آئے اور وظیفے کا فائدہ بھی ہو۔ اللہ والو، اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لازمی لکھیں۔ میرا رپلائی آئے یا نہ آئے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی فضیلت و برکت سے ہم سب کی دعائیں، حاجات، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ یا رحمانو رب کریم کی رحمانی صفت ہے، اس کو اللہ کا صفاتی نام بھی کہا جاتا ہے اور بعض حضرات اس نام کو اللہ کا ذاتی نام بھی کہتے ہیں، اور اس نام کی برکتیں، فضیلتیں بے شمار ہیں۔ آپ کسی بھی مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، جادو جنات اور نظر بد سے بچنے کے لیے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دم کیا پانی آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے، آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو جب کوئی بندہ اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کی برکت سے
مانگنے والے پر نظر کرم فرماتا ہے۔ آج جو بندہ اللہ کی رحمت والی صفت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو ویڈیو کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یا رحمانو کا یہ عمل بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے 3، 7، 11 بار درود پاک پڑھ کر ایک گلاس پانی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور یا رحمانو، سورہ فاتحہ اور درود پاک کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ یہ عمل ہر دکان پر نہیں ملے گا، یہ جو اصل سودے ہوتے ہیں ہر دکان سے نہیں ملتے۔ یہ وظیفہ میرے بعد بہت سے لوگ آپ کو بتائیں گے، لیکن پوری انٹرنیٹ میں یہ وظیفہ آپ کے حوالے پہلی بار کیا جا رہا ہے، جو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یا رحمانو کا پانی کے گلاس پر دم کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے پانی کے گلاس کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اللہ کو یہ سورہ اتنی پسند ہے کہ قرآن مجید کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ یہ اللہ کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کو یہ سورت اتنی پسند کہ اللہ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے، بے چینی سے خاتمہ بھی رکھا ہے۔ اللہ والو، پانی کے گلاس پر سورہ فاتحہ 21 بار پڑھ کر آپ نے پھونک مارنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں، دل ہی دل میں نیت کر کے مولا اس بیماری سے شفا چاہتا ہوں، سورہ فاتحہ کو پڑھتے دوران آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے اسی مقصد میں کامیابی یقینی ہوگی۔ آپ روزگار کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کاروبار میں ترقی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ من پسند نوکری شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ نے سورہ فاتحہ کو 21 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ درود ابراہیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ نصاب ہے، یہ وہ تعداد ہے جو اللہ والوں نے بتائی ہے، جن سے اللہ والوں نے فائدے اٹھائے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے بالکل نہیں، اس لیے آپ تمام بہنوں سے، بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نے پانی کے گلاس پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ فاتحہ کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو آپ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو شرطی عمل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس عمل کو مجرب عمل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں درود پاک کا ورد شامل ہے، اور جس وظیفے میں درود پاک شامل ہو جائے وہ ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتا ہے، کیونکہ درود پاک ایک واحد ایسی دعا ہے، درود پاک واحد ذکر الہی ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتے گلدستے بنا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب اس درود پاک کی برکتوں سے اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اس لیے جیسے ہی آپ پانی کے گلاس پر سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار درود پاک پڑھیں گے تو یہ پانی میں شفا ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا۔ یہ پانی ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اکثیر ہو جائے گا، صرف درود پاک کی وجہ سے۔ درود پاک آپ کے اس عمل کو فوری طور پر قبول و مقبول فرمائے گا۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے، ایسے کلمات ہیں کہ اللہ آپ کے وظیفے کو کسی بھی صورت رد نہیں کرتا۔ اگر جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا آج تک فائدہ نہیں ہوا، جو بھائی اور بہن کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے کرنے کے بعد آج تک کبھی کسی مقصد میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی، تو میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایک بار بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن، آپ چاہیں بدھ کو پڑھ لیں، جمعرات کو پڑھ لیں، جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں، ایک گلاس پانی پر یا رحمانو پڑھ کر دم کرنے کی دیر ہے، اور بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ درود پاک تو خود ایک سواری ہے جو آپ کو عرش الہی پر لے کے جاتی ہے۔ درود پاک تو اللہ کا وظیفہ ہے، اللہ پاک خود اپنے حبیب پر درود پاک بھیجتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ اے ایمان والو، آپ بھی اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھا کرو۔ اب جو وظیفہ اللہ کا وظیفہ ہو، اس کے وظیفے کی کتنی طاقت ہوگی؟ درود پاک اللہ کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ جیسے ہی آپ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں، فوری طور پر 21 بار درود پاک پڑھیے، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، یہ سب سے افضل ہے۔ 21 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اس کے بعد یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اب یا رحمانو یہ رب کریم کی رحمانی صفت ہے، یا رحمانو اللہ کریم کا نام بھی ہے، رب کی صفت بھی ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے، جس پر ایک بار رحمت کی نظر ہو جاتی ہے، اس کے گھر کی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یا رحمانو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ مل کر رہے گا، چاہے بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، گھر مانگ لو۔ گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے، گھر میں برکت اور سکون کے لیے پڑھ لو۔ مقروض ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، بیماری کوئی بھی ہو، لا علاج بیماری بھی ہے، تو یا رحمانو پڑھنے سے آپ کی تمام بیماریاں ریشے ریشے سے نکل جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے۔ ہر کوئی آپ کے نقشے قدم پر چلے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا،
ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے ایک نظر دائیں کندھے پر مارنی ہے اور ایک نظر بائیں کندھے پر مارنی ہے۔ دیوانوں کی طرح یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اسے پڑھتے دوران تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری کوشش ہے کہ آپ یا رحمانو کے اس وظیفے کو کاؤنٹر تسبیح پر پڑھیں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ نمبرنگ والی پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے ایگزیکٹ پڑھا کیا ہے، کتنی بار یا رحمانو کو پڑھ لیا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر دانہ گر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی گر سکتا، یعنی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن کاؤنٹر تسبیح پر تقریباً آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی آتا ہے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یا رحمانو پڑھتے دوران کاؤنٹر تسبیح کا استعمال کریں اور دیوانوں کی طرح یا رحمانو کو پڑھیں۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، دائیں کندھے اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ یا رحمانو پڑھ کر دونوں کندھوں پر نظر مارتے ہیں، فرشتے جو آپ کی نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں، جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج آپ کے بندے نے یا رحمانو کا ذکر کیا ہے، یا رحمانو کو پڑھا ہے، یا رحمانو کی تسبیح کی ہے، درود پاک پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور پانی کے گلاس پر دم کر کے اس یقین سے اس پانی کو استعمال کیا ہے کہ اللہ برکت عطا فرمائے گا، اللہ بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ پریشانیوں کو ختم فرمائے گا، اللہ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرشتے کو کہتا ہے جا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ پھر بدی کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے آج اس انسان نے کیا نیکیوں کے ساتھ غلطیاں کی، اس انسان نے آج کیا کوتاہیاں کی۔ تو بدی کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پر نظر مارتے ہوئے یا رحمانو کو پڑھا، میں نے بدیاں چھوڑ کر یا رحمانو کو لکھا۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ جب بدی کا فرشتہ بھی یا رحمانو کا ذکر پیش کرے گا، اللہ بدی کے فرشتوں کو بھی کہے گا کہ جا اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ یا رحمانو کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، دیوانوں کی طرح گردن کو ہلاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ ہو سکے تو تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کیجیے گا، ہو سکے تو اللہ کریم سے بیکاری فقیر بن کر مانگے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سورہ فاتحہ، درود پاک اور یا رحمانو کا خاص مجموعہ ہے، کیونکہ اس میں درود پاک شامل ہے، اس لیے اس وظیفے کی 100% گارنٹی ہے کہ آپ اس دم کیے پانی کو جس مقصد کے لیے استعمال کرو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اپنے رحمان والے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین کیجیے ایسے تماشے ہوں گے، ایسے معجزات ہوں گے، درود پاک کی برکت سے یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اب 100 دانوں کی ایک تسبیح یا رحمانو کی کرنی ہے، 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھا جائے۔ کم یا زیادہ پڑھیں گے تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ عمل بدھ کو کر لیں، جمعرات کو کر لیں، جمعۃ المبارک کو دن کر لیں، ان 3 دن کے اندر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو کرنا لازمی ہے۔ عمل تھوڑا لمبا ہے، 5 سے 10 منٹ لگیں گے یہ عمل پڑھنے میں، لیکن فائدہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کیونکہ اس عمل کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ اس وظیفے میں درود پاک بھی شامل ہے۔ یا رحمانو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد پہلے تو اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے،
بس آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا ہے اور ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے، صرف اتنا سا کام۔ اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، اور اس دم کی پانی کو استعمال کیسے کرنا ہے اب یہ غور سے سنیے گا۔ اگر آپ عمل تو کر لیتے ہیں، پانی کو بتائے گئے طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو عمل کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے یا رحمانو سورہ فاتحہ اور درود پاک کے دم کے پانی کو، اگر تو آپ گھر میں جادو جنات، نظر بد اور حسد، گھر سے تنگ دستی اور غربت کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں تو گھر کے 4 کونوں میں یہ پانی چھڑکا دیں۔ اسی طرح دکان کے 4 کونوں میں پانی چھڑکنے کی دیر ہے۔ غربت کا، تنگ دستی کا، جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تو یہ دم کیا پانی دن میں 3 بار کر کے مکمل کر لیں۔ بلڈ پریشر، شوگر کے مریض کے لیے یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی نافرمان ضدی اولاد کے لیے، ضدی شوہر کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے۔ چڑچڑاپن، بچوں کی ضد اور تمام کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی اپنی بے سکونی، بے چینی، بعض اوقات انسان بے چین، بے سکون محسوس کرتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، بخار محسوس کرتا ہے، یا کسی بھی طرح کی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، تو یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی پینے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی تمام کی تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر کسی کو اپنے مقصد میں کامیابی دلائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایک شخص نے یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی استعمال کیا جس کی شوگر بہت ہائی رہتی تھی، حتیٰ کہ آنکھ کا موتیا بھی اترنا شروع ہو گیا۔ بڑے علاج کروائے، فائدہ نہ ہوا۔ جیسے ہی یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی پینا شروع کیا، شوگر بھی کنٹرول ہو گئی، اور آنکھ کی جو بینائی جا رہی تھی، آنکھ کا جو موتیا اتر رہا تھا، اس میں بھی کنٹرول آ گیا۔ وہ افراد فرماتے ہیں کہ اگر تو میں شوگر کی جو ٹیبلٹ لیتا ہوں، اس سے بھی افاقہ نہ ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی یا رحمانو کا یہ دم کیا پانی پینا شروع کیا، جسے بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن میں دم کر کے رکھ لیتا ہوں، اور جب کبھی مسئلہ ہوتا ہے میں پی لیتا ہوں، شوگر سے اور ہر طرح کی بیماری سے علاج کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔